السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق حاضر خدمت۔ نکاح سے متعلق احکام و مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، اور نکاح کی شروط اور ان کو پورا کرنا گزشتہ پروگرام میں اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ جہاں پر ہمارا سلسلہ رکا تھا وہیں سے انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آخری بات جو عرض کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ نکاح میں ایسی شرائط جو شریعت سے متصادم نہ ہوں رکھی جا سکتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان شرائط کو پورا کرنا باقی عام معاہدوں کی شرائط سے پورا کرنے سے زیادہ اہمیت کا حامل۔ یہاں پر یہ بات بھی ضرور سامنے رہنی چاہیے کہ ناجائز شرائط وہ طے نہیں کی جا سکتی، اور اگر ایسی کوئی بھی شرط رکھی جائے گی تو وہ شرط باطل ہوگی۔ نکاح درست ہوگا لیکن جانبین میں سے کوئی شخص بھی ایسی باطل شرط کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ اسی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها۔ کسی خاتون کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنی کسی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کا برتن خالی کر دے، اور اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس کی قسمت میں ہے وہ اسے مل جائے۔ حدیث مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ کسی خاتون کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی مرد سے اس شرط پر نکاح کرے کہ اگر اس کی پہلے سے کوئی بیوی ہے تو وہ اسے طلاق دے گا تو وہ اس سے نکاح کرے گی۔ ہمارے یہاں عموماً ایسی شرائط رکھی جاتی ہیں کہ مرد اگر کسی خاتون سے دوسرا نکاح کرنا چاہے تو یہ خاتون شرط رکھتی ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق پہلی بیوی کو جب طلاق دی جائے گی تب یہ نکاح کے لیے راضی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی شرائط سے منع فرمایا۔ اس میں حق تلفی ہے کہ یہ خاتون چاہتی ہے کہ وہ پہلی خاتون اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہے، اس کا گھر برباد ہو جائے، اور اس کی صورت میں اس کا گھر آباد ہو۔ کسی کی بربادی پر آبادی کا سوچنا یہ ایک حرام کام ہے جس سے شریعت نے منع کیا۔ اگر کسی خاتون کو ایسے مرد سے شادی نہیں کرنی جس کی دو بیویاں ہوں تو وہ سرے سے انکار کر دے کہ اسے ایسا رشتہ قبول نہیں ہے، لیکن کسی کا گھر برباد کروانا یا طلاق کی شرط رکھنا یہ درست نہیں۔ اس میں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کسی مرد نے دوسری شادی کر لی ہے تو یہی معاملہ پہلی بیوی کے لیے بھی ہے کہ وہ اب اس معاملے پر صبر اختیار کر اور تقدیر کی اس کے لیے جو اللہ کی تقسیم ہے اس پر راضی رہے۔ بہت زیادہ گھریلو ماحول خراب کر دینا اور اس میں یہاں تک نوبت پہنچا دینا کہ اس دوسرے نکاح کو ختم کیا جائے گا تبھی میں بسوں گی، یہ اسی حدیث کے زمرے میں جائز اور درست نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں چونکہ یہ چیزیں ایک بہت زیادہ دوسرے زاویے سے دیکھی جاتی ہیں اور اس کو ایک گناہ کے زمرے میں شامل کر لیا گیا ہے کہ کوئی مرد دوسری شادی کرے، زنا عام ہو رہا ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں نکاح کو ہم مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ اور اس چیز کا ایک بہت بڑا برا نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ معاشرے میں مردوں کی تعداد کم ہے اور اس کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ پڑھی لکھی سمجھدار بچیوں کے لیے ان کے ہم پلہ اچھے سمجھدار پڑھے لکھے اور ویل سیٹلڈ مرد میسر نہیں آ رہے،
جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد خواتین کی غیر شادی شدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس بہت بڑی تعداد کی شادی نہ ہونے کے پیچھے ان خواتین کا ہاتھ بھی ہے جو اس بات پر بہت زیادہ مصر ہیں کہ ان کا شوہر ان کی موجودگی میں کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی کوئی شخص اگر فوت ہو جائے تو یہ خاتون جو اب بیوہ ہو چکی یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد بیوہ خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح مطلقہ خواتین یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مرد طلاق یافتہ خاتون سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ اس تیار نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ وہ سارا پریشر ہے جو کسی وقت یہی خاتون اپنے شوہر پر ڈالتی تھی کہ اس کی موجودگی میں وہ کسی بیوہ اور طلاق یافتہ خاتون سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ شرائط ناجائز شرائط ہیں جن کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ نکاح کے موقع پر کسی ایسی شرط کو اس نیت کے ساتھ قبول کر لینا کہ کون سا میں نے پوری کرنی ہے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ معلوم ہے کہ یہ شرط ایسی ہے جو میں پوری نہیں کر سکتا، مثلا نکاح کے بعد فلاں کو طلاق دے دی جائے گی، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ سابقہ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ مثلا نکاح کے وقت یہ شرط طے کی جائے کہ حق مہر اتنے لاکھوں میں ہوگا، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میری استطاعت نہیں کہ میں اتنے لاکھوں حق مہر ادا کر سکوں۔ نکاح کے وقت یہ شرط رکھ دی کہ فلاں فلاں زمین نئی جو بیوی ہے اس کے نام کی جائے گی، جبکہ معلوم ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ یہ ساری کی ساری ایسی شرائط جن کو پورا نہ کرنے کا ارادہ ہے تسلیم کر لینا، یہ دھوکہ دہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناتا رشتہ نہ ہو، اس شخص کا دین کے ساتھ کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے؟ اسے اپنے ایمان پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جہیز ایک ایسا معاشرتی ناسور بنتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سی بچیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور بہت سے گھرانے تعمیر ہونے کے بعد بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کے والدین مجبوری مارے جہیز دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر بچی کو بغیر جہیز کے رخصت کیا تو سسرال والے آئندہ زندگی میں ساری زندگی تانا دیں گے اور زندگی اجیرن کر کے رکھیں گے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا ہی کیا ہے۔ اور اس بنیاد پر بیچارہ والد اپنی استطاعت سے بڑھ کر قرض اٹھا کر اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرتا ہے، بڑی دعوت کرتا ہے، بارات کا ایک بوجھ اٹھاتا ہے، اور اس کے ساتھ سامان بھر کر جہیز بھی دیتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ظلم ہے، اور شریعت نے کسی ظلم کا حکم نہیں دیا۔ جو شخص آپ کو اپنا لخت جگر دے رہا ہے، اپنی بیٹی پال پوس کے بڑا کر کے دے رہا ہے، اس سے زیادہ کا اس سے مطالبہ کرنا یہ ظلم ہے۔ گھر کو بھرنا، کمرے کو بھرنا، اور شادی کے موقع پر مناسب سامان کا مہیا کرنا جو ایک مرد اور خاتون کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ لڑکی کے والدین کی یا اس کے ولی کی ذمہ داری ہرگز نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک انتہائی غلط رسم جڑ پکڑ چکی ہے جس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہوگا۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کے رشتوں میں اس بری رسم کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کی بنیادی شرائط میں ولی کا ہونا یہ شرط ہے۔ ولی وہ شخص ہے جو اس خاتون کا سرپرست ہے، اور عموماً چونکہ گھرانے کا سرپرست والد ہوتا ہے تو سب سے پہلا حق والد کا ہے کہ وہ بچی کا ولی بنے۔ والد کی غیر موجودگی میں جو بھی قریبی مرد رشتہ دار موجود ہے
وہ اس خاتون کا ولی بن سکتا ہے، وہ چچا ہو، ماموں ہو، بھائی ہو، جو بھی قریبی بالغ رشتہ دار موجود ہے وہ ولی بن سکتا ہے۔ اسلام نے نکاح کے حوالے سے ایک پروٹوکول مقرر کیا ہے، اور وہ پروٹوکول یہ ہے کہ جس والد نے ساری زندگی نان نفقے اور کفالت کی ذمہ داری ادا کی ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اپنی بچی کا رشتہ طے کرے اور اس کا نکاح کروائے۔ یہ بات یہاں پر ضرور ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے ولی کو اس بات کی مطلق اجازت نہیں دی کہ وہ جیسے چاہے جہاں چاہے اس کا نکاح کروائے، بلکہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو باہمی افہام اور تفہیم کے ساتھ رکھا ہے۔ جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں، بالکل وہاں پر اس خاتون یا لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ان کے والد نے ان کا نکاح بغیر ان کی اجازت کے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو توڑ دیا، ختم کر دی۔ اسی طرح ایک خاتون آپ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرا نکاح میری اجازت کے بغیر کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کو یہ حق حاصل؟ آپ نے فرمایا ان کو یہ حق حاصل نہیں۔ تو یہ معاملہ دو طرفہ ہے، نہ ولی اپنی بیٹی یا جس خاتون کا وہ ولی ہے اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی مرضی اور رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت کے احکامات اور اصولوں کو مد نظر رکھیں، ان کو فوقیت دیں، نہ ولی زیادتی کرے اور نہ بچیاں خود سر ہو کے اپنے ولیوں سے بغاوت کر کے ان کو دھوکے میں ڈال کر اپنی پسند کے نام پر کورٹ میرجز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔